اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج بھی میری گفتگو کا موضوع وہ واقعہ ہے کہ جو بارسلونا کی میٹرو میں ہوا کہ جب ایک پاکستانی لڑکی لیس کورتس سٹاپ سے بیٹھی ہے اور وہ جب سانت پر پہنچی ہے تو وہاں پر ایک عورت نے جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو جو ہے وہ نسل پرستانہ جملے جو ہے وہ کسے اور اس کے بعد مبینہ طور پر اس لڑکی کو جو ہے وہ دھکا دے کر ریلوے ٹریک کے اوپر پھینک دیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بارسلونا میں ہوا اور بارسلونا میں اس واقعے کی پولیس رپورٹ بھی درج ہوئی اور مبینہ طور پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس لڑکی کو جو ہے وہاں پر طبی امداد بھی دی گئی، ایمبولینس بلوائی گئی اور پھر اس کے بعد اس خاتون کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا سیکورٹی گارڈ کی جانب سے، چونکہ جو میٹرو کے سیکورٹی گارڈ کہلاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب جو اس میں ایک یو ٹرن آ گیا ہے یا جو کریے کہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس رپورٹ میں جو ہے تفتیش کار کا موقف یہ ہے کہ لڑکی نے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا ہے اور یہ کیس جو ہے یہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ جس طرح کا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ اس نے جو ہے وہ یعنی کہ یہ کہ لڑکی کے خلاف کارروائی کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن دی ہے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اکثر ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو گیا یا کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ قیامت بالکل بھی نہیں ٹوٹی ہے۔ آپ کو میں پاکستان کے حوالے سے کیا دنیا بھر کے حوالے سے یہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تفتیش کار کی تفتیش کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں پر لوگ جو رہتے ہیں آباد ہیں وہ اکثر پنجاب یا دوسرے صوبوں سے بھی ہیں تو وہ دیہاتی علاقوں سے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر جب لڑائی مار کٹائی کے ایسے کیسز ہوتے ہیں تو اس میں تفتیش کار کی جو ہے وہ تفتیش کے اوپر عدم اعتماد کر کے آپ تفتیش کار کو جو ہے وہ بدلوا بھی سکتے ہیں، اور ایسے ہی اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں اس کی فائنڈنگ کے اوپر اعتماد نہ ہوا تو ہم یہ عدالت سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے وہ تفتیش کو کسی اور افسر کو منتقل کرے۔ اور پھر یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک میٹرو کے اسٹیشن کے اوپر واقعہ ہوا ہے جہاں پر ہر وقت سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ ان سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ظاہر بات ہے کہ عدالت میں منگوائے گی یا عدالت میں بھی پیش کی جائیں گی، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ صرف تفتیش کار کے شواہد کے اوپر جو ہے عدالت فیصلہ نہیں دے گی۔ یہ جو ہے فیصلہ اگر تو ہمارے وکیل نے جو بچی کی طرف سے وکیل ہوگا، ظاہر بات ہے کہ اگر اس نے کوئی کاؤنٹر کویسچن کیے یا اس کے جو ہے وہ اگینسٹ کوئی اس نے ثبوت پیش کیے تو ظاہر بات ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ یک طرفہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کیس میں دونوں جو ہے فریقین کو سنا جائے گا اور اس کے مطابق عدالت جو ہے وہ شواہد کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ ابھی پاکستان میں حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ عزیر بلوچ کہ جس کے اوپر اتنے قتل کے کیسز ہیں لیکن اس نے بیان بدل لیا ہے، یعنی کہ ایک دیا ہوا بیان، اگر بچی نے بھی کوئی ایسا غلطی سے یا گھبراہٹ میں وہاں پر کوئی بیان دیا ہے تو اس کو بھی وہ جو ہے وہ ریکٹیفائی کر سکتی ہے عدالت کے روبرو اور یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ نروس ہو کر یہ بیان دیا تھا یا اس کو جو ہے وہ کوئی جو ہے کوئی پریشر تھا، یعنی کہ اعصابی پریشر بھی ہو سکتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ اس نے یہ بیان دیا تھا۔ تو ابھی اس کیس کے اندر جو ہے یہ مت سمجھا جائے، ابھی تو ایک تفتیش کار کی تفتیش کے اوپر یہ معاملہ آیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں اور بڑے مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پوسٹ میرے سامنے آئی ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے میں اس پوسٹ کو ڈسپلے کر رہا ہوں، یہ پوسٹ جو ہے یہ قمر فاروق صاحب نے اپنے پیج سے لگائی ہے کہ جس میں نہ ہی تو قانونی اعتبار سے کوئی یعنی دانش مندی کا معاملہ جھلکتا ہے اور صحافتی اعتبار سے تو بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی مخالفت بھی کرنی ہے تو یار اس کے لیے بھی احسن طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کے کاندھوں کو مت استعمال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ فیملی جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کرب کی کیفیت میں ہے۔ میری جب ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ سٹریس میں نظر آ رہے تھے کہ یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے ان کے جو ہے وہ کے خلاف جو ہے ان کو جو ہے سٹریس دینے والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب یہ پوسٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور پہلے تو میں یہ سمجھا کہ اس کا مخاطب کون ہے، لیکن بعد میں وہ ساری چیز سمجھ آ گئی کہ اس کا مخاطب کون ہے، تو میں ابھی اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے سناتا ہوں تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ بارسلونا میں پاکستانی لڑکی کے ساتھ نسل پرستانہ رویہ، یہ اس کا جو ہے وہ ہیڈنگ قائم کی گئی ہے اوپر، اور نیچے لکھا گیا ہے چند سوال، کیس کہاں تک پہنچا۔ اب جو بھی کوئی اسپین کے اندر رہنے والا ہے یا دنیا کے کہیں بھی کسی گوشے کے اندر بھی ہے تو وہ خواہ کتنا بھی جو ہے وہ پاورفل ہو،
اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیس کہاں تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ یہاں پر پتہ کروا لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہاں پر ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی، اور یہاں کی مثال تو میں اس لیے دوں گا کہ آپ اگر اخبارات پڑھتے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر جو بادشاہ جو اس وقت ہمارے فلپے ہیں، اور اس کے والد جو ہے سابق بادشاہ، وہ بھی بادشاہ رہ چکے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ پاناما کرپشن کیس، اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے انہوں نے بھی قطری اور سعودی جو ہے شہزادوں سے مال جو ہے وہ ہٹا ہے، اور ان کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ اب جہاں پر بادشاہ جو ہے وہ اپنے باپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اس سے پہلے جو ان کے داماد کا کیس چلا تھا کرپشن کا، اور اس میں جو ہے جج کے پیچھے جو ہے اس وقت تو وہ بادشاہ تھے ان کے والد، تو اس وقت اس کے پیچھے خوان کارلوس کی تصویر لگی ہوتی تھی اور جج اس کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا، لیکن سامنے بادشاہ کا داماد پیش ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا کوئی یہ سمجھے کہ اس کیس میں کوئی ٹیمپرنگ کر لی جائے گی یا کوئی اس طرح سے جو ہے وہ غلط کر دیا جائے گا، اور یہ سوال کہ کیس کہاں تک پہنچا، یہ بہت ہی بچگانہ سوال ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیس کہاں پر پہنچا ہے۔ پولیس کی جس دن مرضی ہوگی کہ وہ اس کیس کو بتائے گی، یا عدالت میں جانے کے بعد اس کیس کا جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ کیا دھکا دینے والی خاتون گرفتار ہو گئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قتل کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ قاتل کو 72 گھنٹے بعد عدالت چھوڑ دیتی ہے، وہ پولیس چھوڑ دیتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ اگر خاتون گرفتار ہوئی یا نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ سوال کس سے کیے جا رہے ہیں، لیکن اینڈ میں آپ کو جا کر سمجھ آئے گی کہ یہ سوال جو ہے اس کا مخاطب کون ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ پاکستانی قونصل خانے کا کردار کیا رہا۔ دیکھیں یہ تو ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب تو قونصل خانہ ہی دے سکتا ہے۔ سر دست جو میرے پاس معلومات ہے وہ تو یہی ہے کہ قونصل جنرل اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے ان کی فیملی سے ملنے کے لیے گئے، اور یہ خبر مجھے ان کے والد صاحب نے بھی دی، پھر شوکت اسلام چوہان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تو یہ خبر ان کے حوالے سے بھی آئی، تو قونصل جنرل صاحب نے بھی اس کا ذکر جو ہے وہ میرے ساتھ انٹرویو میں کیا، یعنی کہ وہ اس بچی کی خبر گیری کے لیے گئے۔ پھر اس کے بعد لکھا کہ ہر طرح کی مدد دینے والے عزت مآب قونصل جنرل کے اعلان کے بعد کون سی مدد دی گئی۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی ان کا پرسنل معاملہ ہے قونصل جنرل صاحب کا یا ان کی فیملی کا، کہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی فیملی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مورل سپورٹ بھی اگر دی گئی ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قونصلیٹ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ 2007 سے قائم ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے کتنے قونصل جنرل ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر گئے ہیں اور جا کر ان کی خیریت جو ہے وہ معلوم کی ہے۔ اور یہ مت سمجھا جائے کہ میرے بھی قونصل جنرل صاحب سے اختلافات تھے اور رہے ہیں اور اب بھی ہیں بعض معاملات کے اوپر، یعنی کہ میں ان کو جو ہے وہ بالکل معصوم عن الخطا کسی اعتبار سے بھی نہیں مانتا ہوں، لیکن جو ہے وہ کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی، وہ دور ہو گئی بیٹھ کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ پاکستانی ایک قومی ادارے کو جو ہے وہ ہٹ کریں اس اعتبار سے کہ وہ پاکستانی قونصلیٹ جو ہے اس نے کون سی مدد دی۔ بھائی ظاہر بات ہے کہ وہ اگر گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مارل سپورٹ کے بعد اگر انہوں نے کوئی اور مدد کی ہے تو وہ ان کی فیملی اور قونصل جنرل صاحب ہی آ کر بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا پاکستانی سفارت خانہ یا قونصل خانہ وکیل کی سہولت دے گا؟ اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر تو انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے ان کے والد صاحب نے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قونصل جنرل صاحب نے انکار کیا ہے تو پھر تو یہ قابل مذمت ہے۔ اگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ان سے اور وہ خود ہی جو ہے وہ ایک وکیل کی جو ہے وہ انہوں نے خدمات حاصل کر لی ہیں، ہاں اگر وہ قونصل جنرل صاحب سے مشورہ کرتے اور ان کو یہ بتاتے، اس کے بعد قونصل جنرل یا سفارت خانے میں سفیر خیام اکبر صاحب اس مسئلے میں کوئی پہلو جو ہے وہ تہی برتے تو پھر ہم جو ہے ان کے ساتھ یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ کو یہ مدد ان سے فراہم کرنی چاہیے تھی۔ پھر اگر وکیل مدعی نے کر لیا ہے تو اس کی فیس قونصل خانہ دے گا۔ اب یہ بھی پرسنل معاملہ ہے قونصل خانے کا اور اس خاندان کا، کیونکہ سننے میں آیا ہے، اب یہ دیکھیں سننے میں آیا نہیں، حتمی بات ہونی چاہیے۔ آپ ایک چیز سوشل میڈیا کے اوپر شائع کر رہے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ مدعی کی کمزور مالی حیثیت ہے۔ بھائی اگر اتنی ہی کمزور مالی حیثیت تھی تو جو دوست اس دن ان کو لے کر ایک وکیل کے پاس گیا اور وہ وہاں پر بھاری فیس دلوائی ہے، تو اس دوست کو بھی چاہیے تھا کہ وہ مالی مدد کرتا،
اور پھر یہاں پر بات کروں گا کہ یہ کونسلر ٹھیک ہے یہاں پہ ادارہ ہے اور وہ اپنا موقف دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور وہ موقف دیں گے، نہیں دیں گے تو ہم ان سے ان سوالات کی بنیاد کے اوپر لیں گے، لیکن جو یہاں پر ایسوسیشنز فیڈریشنز کام کر رہی ہیں وہ کس مرض کی دعا ہے؟ کیا وہ جو ہے وہ ان معاملات کے اندر آ کر جو ہے وہ ایک وکیل بھی نہیں کروا کر دے سکتی فیملی کو؟ اور یہ سننے میں آیا سے کیا مراد ہے؟ اگر تو یہ بات قطعی اور حتمی طور پر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی فیڈریشن ایسوسیشن وہ کس مرض کی دعا ہے؟ کیا وہ صدارتوں اور جو ہے مدارتوں کے لیے یہاں پر قائم کی گئی ہیں؟ ان کا بھی یہ کام بنتا ہے، لیکن اگر اس میں کونسلیٹ کا بھی کوئی کام ہے تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سامنے آ کر اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے مدد کریں۔ پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ پاکستانی کمیونٹی کو اس کیس کے حوالے سے کون معلومات دے گا کہ کیس کہاں تک پہنچا؟ اب یہ سوال بھی بہت بچکانہ سوال ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی پاکستان کے جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کے اوپر کیس ہوئے، وہ جیلوں میں رہ کر آئے، لیکن ان کے بارے میں ڈیلی رپورٹ کون دیتا رہا ہے؟ یہاں پر جن کو معلوم تھی وہ خود بھی چھپاتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا کونسلیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اب آپ کو یہاں کے ملزمان کی جو ہے وہ ڈیلی رپورٹ بھی دیتا پھرے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ان سے متعلق ہے، وہی جواب دیں گے، لیکن میں اپنی صحافتی جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال جو ہے یہ یہاں پر اس سے پہلے کتنے کیسوں کو اپڈیٹ کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی 2007 سے لے کر آج تک مجھے بتایا جائے ڈے بائی ڈے کے کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں کونسلیٹ نے جو ہے وہ آ کر کمیونٹی کو آگاہ کیا ہو کہ آج جو ہے کیس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج یہ ہوا ہے، آج یہ ہوا ہے۔ تو اس طرح سے نہ کریں آپ، یہ کوئی معلومات، ہاں اگر آپ کے پاس معلومات ہے تو آپ معلومات فراہم کریں، آپ بھی تو صحافت کا جو ہے وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں یہاں پر، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی معلومات آپ دے سکتے ہیں تو دیں، لیکن یہ اس طرح کا سوال آپ کونسلر سے کر کے جو ہے پاکستانی ایک قومی ادارے کو تو بدنام کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی مقصد آپ کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا متعلقہ تھانہ سے حکومت پاکستان کے نمائندوں نے رابطہ کیا، اور اگر رابطہ کیا تو کیا بتایا گیا؟ اب جو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس دن انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو یہاں پہ پولیس کے ساتھ رابطے ہیں، یعنی کہ یہ وہ اس انٹرویو کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنی ذاتی جو ہے وہ پرسنل جو ہے وہ حیثیت میں یہ بات نہیں کہہ رہا، وہ انٹرویو میرا سنا بھی جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پولیس کی جو ہے وہ رابطے میں ہوں اور ان سے جو ہے وہ میرا کانٹیکٹ ہے اور میں ان سے معلوم کر رہا ہوں اس کیس کے حوالے سے تمام تر معلومات۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا کہ کمیونٹی یا کونسل خانے کی جانب سے کوئی لایا عمل جس کے تحت اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا؟ بھائی دیکھیں، کیس کو منطقی انجام تک تو ہماری خواہش پر نہیں پہنچے گا، جتنا ٹائم اس میں عدالت لے گی اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ ہاں، اس کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ اس کا ہو اور ہم جو ہے اس میں سرخرو ہوں، ہم سے مراد یعنی یہ پاکستانی فیملی کہ جو اس کا وکٹم اس وقت بنی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ واقعتاً اس کے بارے میں لایا عمل ہونا چاہیے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اب تک کتنی فیڈریشنوں اور کتنی ایسوسیشنز نے اس مسئلے کے اوپر میٹنگ کر لی ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر SOS راسزمو والوں سے رابطہ کیا ہے یا کچھ اور جو اس حوالے سے حکام ہیں، ان تک وہ ان لوگوں کی پرسنل جو ہے وہ ایفرٹ ہے، اس میں کسی ایسوسیشن، کسی فیڈریشن یا کسی عہدیدار کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ اصل اس پوسٹ کے مخاطب جو ہے وہ کونسل خانہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے معاملات ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ دونوں ادارے، یہاں کی پولیس بھی، یہاں کی عدالت بھی ہمارے لیے محترم ہے اور اسی طرح سے پاکستانی کونسلیٹ بھی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن اس طرح کے جو ہے وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ گھسیٹ کر آپ اپنا جو ہے وہ کوئی شوق یا کوئی دکھ تو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ کمیونٹی کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ آخری سوال یہ کیا گیا کہ مقامی میڈیا میں اس خبر کو کیوں دبایا گیا؟ اب یہ خبر نہ میرے سے متعلق ہے، نہ آپ سے متعلق ہے، نہ کسی ایسوسیشن سے متعلق ہے، نہ فیڈریشن سے متعلق ہے، نہ اس کا مقامی پولیس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ خبر تو خالصتاً جو ہے یہ میڈیا کو بتانے والی ہے، یعنی کہ یہ سارے سوال ایسے ہیں کہ جن کے مخاطب جو ہے وہ بڑے عجیب سے ہیں اور ان کے دائرہ اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے پہلا سوال تھا کہ کیس کہاں تک پہنچا، اب یہ جو ہے نہ کونسل جنرل صاحب اس کو پہنچا سکتے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بادشاہ کے حوالے سے مثال دی، نہ وہ یہ سزا دلوا سکتا ہے، اور کیا دھکا دینے والی خاتون کو یہاں پر کوئی بھی گرفتار نہیں کروا سکتا۔ پولیس اگر چاہے گی تو وہ گرفتار ہوگی، اور یہ پاکستان کی طرح کی گرفتاریاں یہاں پر نہیں ہوتی۔ یہ ذہن سے نکال دیا جائے کہ ایک کیس میں اگر پکڑ لیا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ وہیں پر رکھا جائے گا تا وقت کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے ہاں نیب کا ادارہ کر رہا ہے کہ وہ بغیر ثبوتوں کے لوگوں کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مہینوں اس بندے کی جو ہے وہ کوئی خبر گیری نہ کر سکتا ہے، نہ کسی عدالت میں
اس کی گرفتاری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ کیجئے، لیکن بہت ہی احسن انداز سے کیجئے۔ اس میں جو ہے وہ صحافت بھی نظر آنی چاہیے، اور دیگر جو قانونی معاملات ہیں ان کا بھی تحفظ نظر آنا چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ مذاق اور ٹھٹھا نہیں ہمارا بننا چاہیے۔ لہٰذا ایسی پوسٹوں سے تا وقت کہ اس کیس کا جو ہے کوئی معاملہ لگے، اس وقت تک اس کیس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس نہ کیا جائے، اور سارے بھائی سر جوڑ کے بیٹھیں۔ اگر وہ لوگ بلاتے ہیں سب کو تو ہم بھی وہاں پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور بیٹھ کر ان کے ساتھ یہ لائحہ عمل مرتب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح سے سوشل میڈیا پر اس کو اچھال کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی پہ میں آج کی اس گفتگو کا اکتفا کرتا ہوں، اور آپ سے آخر میں وہی گزارش کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے جو ہے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ باکس میں آ کر ہماری لازمی رہنمائی کریں۔ اور اس پروگرام پہ مجھے آپ کی خاص رہنمائی کی ضرورت ہوگی، تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے جو ہے آج تک مجھے کبھی بھی شکایت نہیں ملی، اور میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اب تک مجھے سبسکرائب کیا اور مجھ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ تو میں تمام دوستوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔